اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوں گے۔ آج کا مشاہدہ جو ہے وہ درود ابراہیمی سے ریلیٹڈ ہے، اور اس مشاہدے میں ایسا تھا کہ مجھے بیسیکلی بہت سارے جو معاملات تھے لوگوں کے وہ شیئر کرنے تھے، لیکن میں نے صرف اس مشاہدے کو اس لیے چنا کیونکہ سب کے معاملات جو تھے اوور آل اسی کے ارد گرد آ کے کہیں نہ کہیں رک رہے تھے، اسی لیے میں چاہتی تھی کہ میں کچھ ایسا مشاہدہ شیئر کروں جس سے سب کی ہیلپ بھی ہو جائے۔ یہ اور بھی ڈفرینٹ مشاہدات ہیں اوبیسلی لوگوں کے، لیکن صرف اس طرح یہ جو بھی معاملات ہیں ان کے اندر مجھے یہ والا مشاہدہ بیسٹ لگا اس کے اندر، کیونکہ جو ان کے فیملی میں رزق کی تنگی تھی وہ بھی آ رہی تھی، جادو کی تنگی تھی وہ بھی آ رہی تھی، اس کے علاوہ نظر بد تھا وہ بھی آ رہا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ جو ان فیملی کو مشکلات کے علاوہ جو آپ سمجھ لیں جو لوگوں کے معاملات سے گزرنا پڑا تھا، ان کے تانے، ان کی مینیپولیشن کا مطلب ہے کسی کو نہیں پتہ، میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ ہم کسی انسان سے بات اس طریقے سے کریں کہ وہ انسان بیچارہ خود بھی پریشان ہو جائے۔ ان ادر ورڈز آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو مینیپولیشن کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی ایسے انسان کو ایسے بات کر رہی ہوں کہ لگ نہیں رہا کہ میں تانا دے رہی ہوں، لیکن میں اصل میں اپنا مقصد پورا کر رہی ہوں، اور اس انسان کو میٹھی میٹھی، وہ کہتے ہیں نا ان ادر ورڈز میٹھی چھڑی، ٹھیک ہے، اور اس کے دماغ کے ساتھ ایسا کھیل رہے ہیں ہم کہ وہ پریشان ہو کے ٹینسڈ بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اور اس کا نقصان بھی ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کو بتانے نہیں دے رہے کہ ہم تمہارا نقصان کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت کی بات تو یہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک عورت میں طاقت رکھی ہے کہ وہ کسی بھی انسان، آدمی اسپیشلی، اس کے بارے میں پتہ لگ جاتا ہے اس کو کہ وہ کس نظر سے اس کو دیکھ رہا ہے، بالکل ویسے ہی ہر انسان میں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ایڈ کیا، اسے پتہ لگ جاتا ہے اگلا بندہ اس کو مینیپولیٹ کر رہا ہے، یعنی کہ اس کے ساتھ میٹھی چھڑی بنا ہوا ہے۔ تو یہ سارا جو ہے وہ مینیپولیشن کا مطلب ہے۔ میں جتنا بھی آسان کر کے سمجھا سکی ہوں میں سمجھا رہی ہوں۔ تو یہ سارے معاملات ایک ہی واقعے کے اندر ہیں، اور آپ سب کو اس کا حل بھی کس طرح ہے کیا نہیں وہ سب میں انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کروں گی۔ تو معاملہ کچھ میں، ایک بہن کہتی ہے کہ ان کی شادی ہوئی، اس کے بعد ان کے مالی حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، اور نہ صرف یہ بلکہ جس گھر میں یہ گئیں وہاں پر بھی بہت زیادہ جنات وغیرہ کا بسیرا تھا۔ پھر کہتی ہیں کچھ جادو وغیرہ کے مسائل بھی تھے، تو یہ بہت پریشان تھی۔ ان کے خاوند کا کاروبار ختم ہو گیا، ہر طرح کی مشکلات پریشانیاں آ گئی، اور یہ بہت زیادہ اتنی پریشان ہو گئیں کہ بس انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ پر ہی بھروسہ کرنا ہے۔ تب کہتی ہیں کہ میرا درود پاک سے کوئی لنک نہیں تھا، اور اتنا بھی نہیں تھا کہ میں درود ابراہیمی کنسسٹنسی سے پڑھوں۔ تو کہتی ہیں بس اس طرح معاملات چلتے رہے، لیکن نماز نہیں چھوڑی۔ تو کیونکہ کہتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، اور اس ستون کی وجہ سے کہتی ہیں کہ میں کھڑی رہی، اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور ہمارا تھوڑا بہت سرکل چلتا رہا۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ اولاد جب ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اولاد کے بعد بھی ان کے رزق میں فراغی دی، لیکن کہتی ہیں کہ مسئلے مسائل، لڑائیاں جھگڑے، سسرالی تنازعات وغیرہ وہ سب وہیں پر تھے، اور کہتی ہیں کہ اتنی پریشانی ہو گئی تھی کہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی بہت زیادہ، اور ان کی باڈی اور وینس میں پین ہونا شروع ہو گئی تھی، ان کو شیورنگ ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اور یہ والی جو چیز ہوتی ہے، یہ وہ مسائل ہیں جو ایک موسٹ پروبیبلی ایک انسان جو ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اس کی باڈی میں آتے ہیں۔ کیوں؟ اور کہتی ہیں کہ میرے ساتھ ایسے ہوتا تھا کہ میں جب بھی بولتی تھی، لڑائی ہوتی تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں ایک ایسی لڑکی تھی جو بہت کانفیڈنٹ اور ہمیشہ سے حق کے بارے میں ہی بات کرتی تھی، ہمیشہ حق کا ساتھ دیتی تھی۔ ایون کہتی ہے ایک میری غلطی بس یہ تھی کہ جہاں مجھے نہیں بھی ٹپکنا ہوتا تھا نا، میں کسی کے ساتھ بس ناانصافی سڑک پہ بھی ہوتے دیکھتی تھی، میں وہاں بھی چلی جاتی تھی کہ ناانصافی نہ ہو کسی کے ساتھ۔ کہتی ہے یہ کہیں آج کل کے دور میں اس طرح کے انسانوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، تو کہتی ہے یہ چیز جو ہے یہ شاید مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن کہتی ہیں کہ جب اپنے پر آئی تو تب تو ویسے کیسے برداشت کر سکتی تھی یہ سب وہ اتنا۔ تو کہتی ہیں کہ تب جب میں نے بولنا شروع کیا تو وہ اتنی پرابلمس کریٹ ہوئیں کہ رزق کی تنگی شروع ہو گئی اور بیماریاں آنے لگ گئیں۔ کہتی تب میں سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مجھ پر ایک آزمائش ہے کہ میرا صبر جو ہے یہ مجھے کہیں پار لے کے جائے گا۔ بس پھر وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے صبر کے بدلے جو ہے ان کو کافی آسانیاں دی اور درود ابراہیمی کا تحفہ عنایت کیا۔ اب یہ کہتی ہیں کہ جب سے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا ہے، جنات والی معاملات ہوں چاہے جادو کے معاملات ہوں، سب کچھ ہو رہے ہوتے ہیں، سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن کہتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرتے تھے، اور ہر چیز جو ہے وہ دب کے ختم ہو جاتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ کہتی ہیں کہ سسرالی معاملات میں یہ ہوا کہ میں جب صبح اٹھ کر درود ابراہیمی پڑھ لیتی ہوں 1000 مرتبہ، تو سب کے رویے ایک دم بدل جاتے ہیں۔ اور یہ میں دیکھیں جو آپ کو میں ہمیشہ کہتی ہوں نا کہ لوگوں کے رویے بدل جائیں گے، یہ درود ابراہیمی سے ممکن ہے۔ لیکن کہتی ہیں کہ جس دن میرا درود ابراہیمی نہیں پڑھا جاتا مجھ سے، اس دن مجھے اللہ تعالیٰ حقیقت دکھاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مجھے حقیقت سے بھی آشنا رکھیں کہ اصل میں لوگ کیا ہیں، تاکہ میرے سے کوئی ایسی بات نہ ہو کہ میں اپنا ہی کباڑا کر بیٹھوں۔
یہ بہن کہتی ہیں میری نیچر ایسی ہے کہ اگر میری کسی سے لڑائی ہوئی اور اگلے ہی پل اس بندے نے مجھ سے آرام سے بات کر لی تو کہتی میں بھی فوراً ٹھیک ہو جاتی ہوں، اور تب تک کہتی ہیں میرا دل اس کے لیے صاف رہتا ہے جب تک اگلی دفعہ وہ کوئی اور معاملہ ایسا نہیں کرتا۔ ان سارے معاملات کے اندر کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی میری ڈھال ہے۔ کہتی ہیں جس دن میں نے درود ابراہیمی نہیں پڑھا اس دن میں نے نہ صرف اپنے سسرال والے بلکہ اور بھی بہت سارے لوگوں کے رویے اپنے ساتھ بدلتے دیکھے ہیں اور برے دیکھے ہیں، اور نظر بھی کہتی ہیں فوراً لگ جاتی ہے۔ تو کہ درود ابراہیمی میری ڈھال ہے، کہتی میں نہیں جانتی کہ کیا وجہ ہے کہ درود ابراہیمی ہی میری ڈھال کیوں ہے، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے سے میری زندگی کا ہر کام آسان ہے۔ چاہے میاں بیوی کے آپس کے تعلقات میں کوئی مسئلہ آ رہا ہو یا پھر اولاد کے معاملے میں کوئی مسئلہ ہو، نہ صرف یہ بلکہ کہتی ہیں کوئی بھی نظر، حسد، جادو، رزق کا معاملہ ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، کہتی ہیں میں درود ابراہیمی کا ورد کرتی ہوں اور میرے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ ایک دفعہ کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں ہزار نہیں پڑھ پا رہی تھی، کچھ اس طرح کا معاملہ تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مدد کی کہ جب تھوڑا ہی پڑھا تو اس میں میری مدد ہوگی۔ پھر یہ کہتی ہیں میرے لیے سکون کا باعث بن گیا درود ابراہیمی، جب میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں مجھے سکون ملتا ہے، میرے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، میرے اندر ہمت آ گئی ہے۔ کہتی ہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ایسے لگتا ہے جیسے بات کرتے ہوں۔ ایک دفعہ کہتی ہیں کہ ایسا معاملہ ہوا کہ ان کے ساتھ کوئی جادو کا معاملہ چل رہا تھا تو یہ بہت پریشان تھے، اور کہتی میں نے کسی کے پاس نہیں جانا، میرا رب میرا مدد کرے گا۔ اور کہتی ہیں کہ انہوں نے درود ابراہیمی کا ورد شروع کر دیا، بس کرتی گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بچایا بھی، اور ان کی جتنے بھی جو جادو وغیرہ کے معاملات ہیں وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو یہ سارے جو سچویشن ہے کہہ رہی ہے اللہ تعالیٰ خود ہی اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہتی ہیں کہ ایک ان کے ساتھ ایسا معاملہ بھی ہوا کہ یہ درود ابراہیمی کا ورد کر رہی تھیں، اور پہلے تو صرف اس لیے کرتی تھیں کہ صرف اور صرف ان کی تعداد مکمل ہو تاکہ ان کی لائف میں سکون ہو، ٹھہراؤ ہو، معاملات ٹھیک ہوں، لیکن کہتی ہیں اب ایسا ہو گیا ہے کہ جب میں درود ابراہیمی پڑھتی ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ میری باڈی میں سکون جا رہا ہو، اور جو ان کا ڈپریشن تھا کہتی وہ کیور ہو گیا۔ لیکن کہتی ہیں کہ ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب میں سسرال والوں کے ساتھ میرے معاملات خراب ہوتے ہیں، میں درود ابراہیم پڑھتی ہوں، کہتی میرا مائنڈ ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایک دن بتاتی ہیں کہ ایسا ہوا کہ میں نے مائنڈ میں بس بٹھا لیا تھا کہ درود ابراہیمی کی تعداد زیادہ پڑھوں گی تو ہی حل ہوگا ورنہ نہیں۔ تو کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری اتنی مدد کی کہ جب انسان ڈپریشن میں گیا ہوتا ہے تو اس کو پھر کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا، لیکن کہیں نہ کہیں کہتی مجھے ہمت آئی اور میں درود ابراہیمی پڑھا۔ اور یہ ہمت کیسے آتی ہے؟ جو یہ پہلے پڑھ رہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ جو پہلے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا بعد میں کوئی اثر نہیں تھا، اس کا اثر رہتا ہے تبھی آپ آگے درود ابراہیمی پڑھ پاتے ہو۔ تو کہتی ہے میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں نے درود ابراہیمی پڑھا، تھوڑا پڑھا، ہارڈلی 1-2 دفعہ پڑھا، اور کہتی پھر دوبارہ میں خیالات میں چلی گئی، لیکن کہتی ہیں اس کے بعد مجھے اتنا سکون ملا، مجھے اللہ نے اتنی ہمت دی، اتنی طاقت دی کہ میں اپنے پیروں پہ کھڑی ہو گئی۔ اور یہ سارا جو لائف کا اسکیجول ہے کہہ رہی میرا صرف درود ابراہیمی، اللہ سے اپنا تعلق میرا مضبوط ہو، ان چیزوں پہ ہے۔ درود ابراہیم پڑھنے سے کہتی میرا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو گیا ہے۔ کہتی ہے اب مجھے انسانوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا مجھے جو ہے وہ احساس چاہیے ہوتا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ کہتی ہیں کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے ان کی جو باڈی میں بیماریاں تھیں کہہ رہی وہ ہیل ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ممکن ہوا درود ابراہیمی سے۔ اب یہ جو ان کا واقعہ ہے اس کے اندر جادو، حسد، نظر، اس طرح مجھے ایک پچھلے دنوں کامنٹ آیا ہوا تھا کہ بندش چل رہی ہے ان کا اپنا، ایک کہہ رہی تھی میرا کاروبار تھا، ایک بہن کا کوئی پہلے کامنٹ آیا تھا، انہوں نے کہا وہ بند ہو گیا، میرے خاوند کا کچھ معاملہ تھا وہ بھی خراب ہو گیا، کچھ اس طرح رزق کا تنگی آ گئی تھی۔ تو یہ دیکھیں رزق کی تنگی ہونا، آپ کی فیملی میں لڑائی جھگڑے ہونا، ایک چیزوں کو نا ذرا سمرائز کرتی ہوں میں تھوڑا سا، ہمارے اکارڈنگ خوشحال انسان کون ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے اس کے پاس بہت پیسہ ہے، نہیں، خوشحال انسان وہ ہے جو سکون میں ہے، اس کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے لیکن وہ سکون میں ہے، اور ایک انسان جس کی جیب میں کروڑوں ہیں لیکن وہ سکون میں نہیں ہے تو پھر کیا معاملہ؟ اسی لیے سکون مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، اور درود ابراہیمی پڑھنے والوں کو سکون ملتا ہے۔ جو یہ تنگی آتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ کس چیز کے اوپر آتی ہے؟ سب سے بڑی بات صحت، دوسری پیسہ یعنی رزق تنگ ہو جاتا ہے، تیسری گھروں میں ناچاکی، پریشانی، یہ چیزیں ایڈ ہو جاتی ہے۔ صحت، مال و دولت اور گھروں میں ناچاکیاں، سکون برباد ہونا، یہ 3 چیزیں سب سے پہلے اٹیک کرتی ہیں۔ اب گھروں میں سکون برباد ہو رہا ہے تو چاہے بہن بھائی ہیں ان کے درمیان ہو جائے، ماں باپ کے درمیان ہو جائے، یعنی وہی میاں بیوی کے درمیان ہو جائے، یہ 3 چیزیں اٹیک ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بیماری جو ہے وہ اولاد پہ بھی خدا نخواستہ آ سکتی ہے، میاں بیوی پہ بھی آ سکتی ہے۔ آپ کے پاس اتنی نعمتیں لیکن آپ کھا نہیں سکتے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی دنیا میں بھی سکون حاصل کریں، آخرت میں بھی کریں، تو پلیز درود ابراہیمی کو اپنا امام بنا لیں۔ ان بہن کا ایک اور مشاہدہ یہ بھی ہے، کہتی ہیں کہ پہلے مجھے بس دنیا کی ہوتی تھی کہ بس دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، آخرت بھی مانگتی تھی ساتھ ساتھ، لیکن کہتی ہیں دنیا بھی یہاں ہوں تو ابھی یہاں یہ زیادہ مل جائے مجھے۔ تو کہتی ہیں اب میرے اندر سکون آ گیا۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ شیطان تنگ کرتا ہے، جب مجھے بہت زیادہ فائنینشیل پرابلمس کبھی ہوتی نہیں ہیں لیکن بس ہوتا ہے کہ ایکسٹرا جیب میں پیسہ کیوں نہیں ہے، تو کہتی ہیں اس کے لیے پریشان ہوتی ہوں
وہ شیطان کی طرف سے ہوتا تھا. کہتی ہے میں درود ابراہیمی کا ورد کرنے لگ جاتی ہوں اور میں کہتی ہوں یا اللہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے مجھے عنایت کرنا ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں مجھے آپ ہنسنے نہیں دیں گے کہیں پہ. کہتی ہے ایسا ہوتا ہے اکثر اوقات, دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس انسان اللہ تعالیٰ کی طرف جو رجوع کرے گا شیطان اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ جائے گا, اور وہ تبھی بچ پائے گا اگر وہ نماز, قرآن, ان سب کے ساتھ ساتھ درود ابراہیمی پڑھے گا. اور درود ابراہیمی پڑھنے سے کہتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا, کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ, میرا درود ابراہیمی بھی ختم نہیں ہوا تھا اس دن, اور کہتی ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ مجھے خیال آنے لگ گیا کہ میرے خرچے تو پورے ہو رہے ہیں لیکن مجھے میرے اور انجوائمنٹ کے لیے پیسے کیوں نہیں مجھے مل رہے, میں نہ میں کپڑے بنا سکتی, یعنی مایوسی کہتی ہیں اترتی چلی گئی میرے اوپر. اور کہتی ہیں اس کے اندر 2-3 دن جو ہے میں درود ابراہیمی کا ورد کرتی رہی. تو دیکھیں یہ نا تھوڑی تھوڑی آزمائشیں آتی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ درود ابراہیمی آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پرابلمز نہ آئیں. ہاں اتنی بڑی بڑی نہیں آئیں گی لیکن آپ کے ایمان کو کہیں نہ کہیں ٹیسٹ ضرور کیا جائے گا. تو کہتی بس مجھے تو تھا کہ میں تو اس قابل ہوں ہی نہیں, میں آزمائشوں سے ہار جاؤں گی. تو بس کہتی میں نے درود ابراہیمی کانسٹنٹلی ورد کیا, جو بھی خواہشیں تھاٹس آ رہی تھیں ان پہ کہا نہیں اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے. اور کرتے کرتے کہتی ہیں اب میرے پہ یہ لائف آ گئی ہے کہ میں کہتی ہوں جو بھی ہونا نا زندگی میں تو گزر جانی ہے, لیکن کہتی اب مجھے یہی بس اللہ تعالیٰ کے اوپر امید ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ضرور میری دنیا اور آخرت دونوں جو ہے وہ بچا کے رکھیں گے. اور ایسا ہی ہوتا ہے, کہتی ہے میں پیچھے مڑ کے دیکھتی ہوں تو مجھے احساس ہوتا ہے کہاں اللہ نے مجھے بچایا. آپ لوگ بھی اگر اپنی لائف میں ذرا بہن کے مشاہدے کو ہٹا کے دیکھیں تو کہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں بچایا. تو پلیز پریشان ہونا بند کر دیں, درود ابراہیمی کے لیے جو ہے اس کی تعداد مکمل کرنے کے لیے پریشان ہوں. اور ایک اور مشاہدہ ان بہن کا لاسٹ میں ایک اور بیان کرنا چاہتی ہوں, ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن ایک اور بیان کرنا چاہتی ہوں. وہ کہتی ہیں کہ جب بھی میں درود ابراہیمی کمپلیٹ کرتی ہوں اپنا تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں, اور شکر ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بہت دیتا ہے. تو کہتی میں شکر ادا کرتی ہوں, پھر مجھے اللہ تعالیٰ اور درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق دیتے ہیں. چلے جی, امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا. چلے جی, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.